دعا برائے تعجیل ظہور یوسف زہرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود۔ اللہم افعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو۔ کریم و رحیم خالق جناب سید دی عظمت دا صدقہ ہر شریف دی حاضری قبول فرما۔ بانیان مجلس دی سید جمیلہ نو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرما۔ بانیان دے جملہ مرحومین نو شفاعت حضرت زہرا نصیب فرما۔ اللہ انہاں دے رزق مال توفیقات خیر اضافہ فرما۔ جتنے عزادار حاضر ہو صدقہ بی بی پاک دا اللہ تو دیاں نیک دعاواں قبول فرمائے۔ بارہویں حدیث صاحب الزمان دے ظہور اچ مالک تعجیل فرما۔ امام علیہ السلام دے قدمچ کلمہ شہادت نصیب فرما۔ ایک صلوات ایسی پڑھو کہ اللہ ساری دعا قبول فرما لے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اپنے مرحومین بانیان دے مرحومین شہدائے ملت اور بیوارث مومنین واسطے بھی ایک صلوات بلند آواز نال۔ بارہویں حدیث صاحب الزمان دے ظہور واسطے بھی بلند تر صلوات۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الصلوات والصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الابتہی السراج المضیء والکوكب الدری صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین وملعونین۔ اما بعد فقد قال علی بن الحسین علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا امی العباس منزلتا یوم القیامہ یخبطوہ جمیع الشہداء الصلوات محمد وآلہ۔ قابل عزت و احترام محبان محمد و آل محمد، خوش بختو جنہوں اللہ نے اس پاک خاندان دی محبت عنایت فرمائی۔ واقعہ نو بندہ خوش نصیب ہے، اللہ اس تے راضی ہوندہ ہے تو اہل بیت دی محبت عطا کرتا۔ اور اس محبت دے بڑے بڑے فائدے ظاہراً تو ماشاءاللہ اسی اس دنیا اس گھر نال محبت کر رہے ہیں، لیکن حقیقتاً اس محبت دے خالق نے بڑے فائدے رکھے۔ کہ خراسان دا رہن والا شیعہ مدینے آیا،
امام پنجم دا دور امامت ہے. سرکار دی خدمت سلام کرن دے بعد دو سوال پوچھے. یہ سوال تواڈے میرے واسطے بڑے اہم ہیں. مولا میں اتنا لمبا سفر کر آیا صرف تواڈی محبت ہے. مولا میرا ہور مدینے کوئی کم نہیں، صرف تواڈی زیارت واسطے تواڈی محبت وچ آیا. تے دو گلاں پوچھاں. خراسانی نو مولا فرمایا پوچھا دے مولا پہلی گل یہ ہے کہ اللہ کے دین میں آپ کی مودت اور محبت کا مقام کیا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور دوسرا سوال یہ کیتا کہ مولا اساں گنہگاراں نو تہاڈی محبت مودت فائدہ کیا پہنچائے؟ کیا جواب ہے معصوم ہے. پہلا سوال ذہن وچ ہے نا جی کہ مولا دین خدا میں آپ کی محبت کا مقام کیا ہے؟ امام نے فرمایا خراسانی حل الدین الا الحب، ہماری محبت کے علاوہ اور دین ہے کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. سارے شامل ہو جائیں. جس دین ساری محبت نہیں اللہ دیا نظر او دین ہی نہیں. دین ہے ہی او جس وچ محمد و آل محمد دی ولا اور مودت ہے. خدا شاہد ہے میرے نبی فرمایا لکل شیء اساس، اس دنیا چ ہر شے دی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے جس دے اوتے اس دی عمارت کھڑی ہوندی. تسی دنیا دی کوئی عمارت ویکھو اس دی بنیاد ضروری ہے. بھائی مولا دا گھر جو بنے ہیں تو اس دی بنیاداں مضبوط ہو سن تو بنے، ورنہ اتنی بڑی چھت اتنی بڑیاں دیواراں نہیں کھڑیاں ہو سکتیاں جب تک بنیاد مضبوط نہ ہوئے. رحمت دو عالم نے فرمایا لکل شیء اساس، دنیا ہر شے دی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے جس تے اس دی عمارت کھڑی ہوندی ہے. فرمایا اساس الاسلام حبی و حب اہل بیتی، دین اسلام بھی ایک عمارت ہے، او دی بنیاد دا نام محبت اہل بیت. سبحان اللہ. محبت اہل بیت تے ہی دین کھڑے. اگر محبت اہل بیت نہ ہوئے ایک خاص موضوع جناب دے گوش گزار کرن دی سعادت حاصل کردہ. صدیقت طاہرہ حضرت سیدہ دی شہادت تو کافی عرصہ بعد جناب امیر المومنین نے اپنے بھائی حضرت عقیل نو طلب فرمایا. چونکہ کل ایک معظمہ بی بی دا خاص دن نہیں، 13 جمادی الثانی وفادار دی وفادار ماں دا دن نہیں، بلکہ ان کیوں نہ آکھاں جس عباس نو وفادار بنایا ہے. ہائے ہائے اللہ اکبر. اس بناون والی ذات دا نام ہے بی بی فاطمہ ام البنین. تو چند جملے میں بی بی دے حوالے نال گزارش کر. صدیقہ طاہرہ دی شہادت تو کافی عرصہ بعد حضرت امیر المومنین نے جناب عقیل نو بلایا. عقیل بھائی عرب دے وچ کوئی بہادر خاندان تلاش کرو اور اس بہادر خاندان دی کسی بہادر مستور دے نال میں علی عقد کر. آقا کیوں؟ فرمایا لطلب غلاما فارسا، اس لیے کہ اللہ مجھے ایک بہادر بیٹا عطا فرما. تو حضرت امیر دے اس فرمان تو سانو بھی تھوڑا جا سبق لینا چاہیے کہ اچھی اولاد دے اگر خواہش مند ہو تو وہ جھولی بھی اچھی ہوئے جیسے جو اولاد پلنی ہے. مہربانی مہربانی. ڈھیر ساری حدیثاں دا خلاصہ جوان نوجوان سردار دو عالم نے فرمایا اپنی بیوی تلاش نہ کر، اپنی نسل کی ماں تلاش کر. کل جس گود جھولی تیری اولاد دی تربیت ہونی اس گود نو تلاش کر. اور کافی ساریاں حدیثاں میرے آقا دیاں، ایک میں پڑھ دا امید سمجھ آ جائے گی تو دعا کرو گے. حضرت نے فرمایا گندگی کے ڈھیر پہ اگنے والے سبزے سے بچو. ماشاءاللہ صاحبان معرفت بیٹھے صاحب ظاہر فرمان تو نہیں سنا ہونے اور ساڑھے کل کہیں سنا. فرمایا گندگی کے ڈھیر پہ اگنے والے
سبزے سے بچو. اس دا مطلب یہ نہیں بھئی کوئی سبزی ہے کوئی گاجراں مولیاں ہیں جڑیاں گندگی دے ڈھیر تے جمیاں تے او تسی نہیں کھاونیاں. صحابہ دے وچوں ایک صحابی نے پوچھا سرکار تھوڑی جی تشریف فرماؤ. آقا نے فرمایا بے دین گھرانے کی عورت سے شادی نہ کرو. ہائے 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 مہربانی مہربانی مہربانی. تربیت اولاد شادی تو بعد اسی شروع کرنے ہیں جلے پتر اللہ دے چھڑ دے دھی دے چھڑ دے. ہون خیر وہ بھی کو نہیں کردا. ہون تے کرم والے موبائل آگن جمدہ بال تے موبائل پکڑایا نہ او روندہ ہے اماں اپنے کام پہ کر دیے بابا اپنے. اور یاد رکھیا ہے اگرچہ بولنا لیاں گلاں نہیں پر تواڈے تئیں سنیا پہنچاونا لیاں ضرور ہیں. باقیاں دے بارے سانو خبر ہی نہیں ہو کون ہیں. البتہ محمد و آل محمد دے منن والے دیاں ذمہ داریاں کہ اولاد دی اچھی تربیت کرو. ادبوا اولادکم بولایت علی ابن ابی طالب. رحمت کل نے فرمایا بچوں کی تربیت کرنا علی کی ولایت پر. بچیاں دی تربیت علی دی مولا دی ولایت دا مطلب کیا ہے کہ بچیاں نو دسو کہ ولایت علی کیا ہے. ساڑی تربیت شروع ہوندی ہے بال جمن دے بعد جبکہ ساڑے سرداراں فرمایا تربیت اولاد دا مرحلہ شادی تو بھی پہلے جس ویلے شریک حیات جوان تلاش کر رہے ہوں نا اس ویلے ہی تربیت اولاد شروع ہو جاتی. سب تو پہلے تو گود تلاش کر جس سے کل تیری اولاد پل بڑھ کے محب اہل بیت بنے. تو ہی تو حضرت امیر نے سبق دیتا ہے بھائی عقیل کوئی بہادر خاندان تلاش کرو. دسو بھئی مولا علی علیہ السلام کو نہیں پتا بھی عرب اس کیڑا بہادر ہے تو کیڑا بزدل ہے پتا ہی نہیں. بھئی عالم ما کان مما یکون سب کچھ جان دیا مگر علماء آدن بھئی جیڑی گل نسل تک پہنچاونی ہوئے اس دی اہمیت زیادہ ہوئے اوہی ہمیشہ معصوم غیر معصوم تے سوال کرتے تاکہ نسل یاد رکھے بھی ایڈی گل تہائی جڑی علی مولا عقیل تو پوچھی ہے. اس دی اہمیت دسن واسطے حضرت امیر المومنین نے سوال کیا. اچھا بچے پیدا کرنا یہ ساڑی ذمہ داری نہیں. بولو دے باویں نہ بولو جے بندیاں دے واسطے جو اولاد ہوندی نہ تے کوئی بندہ بے اولاد ہوندا ہی نہیں. یار کوئی چڑھنے ان چڑھاوے سیال شریف گولڑے شریف ہر بندے دے اختیار جو اولاد ہوندی اللہ اپنے اختیار جو رکھی. قرآن فرمایا کسے نو پتر دیواں میں اللہ دے قصیدے تے جڑا نہ بولے اللہ ہی پوچھ سوچ میں تو کچھ نہیں. اللہ اپنا قصیدہ آپ پڑھے پتر دیواں میں اللہ دھی دیواں میں اللہ دھیاں پتر دوویں عطا کر چھوڑا میں اللہ دھی پتر دوویں نہ دیواں میں اللہ کسے نو ایک دیواں میں اللہ کسے نو 2 دیواں میں اللہ کسے نو 18 دیواں میں اللہ. رحمان فرما رہے ہیں کسے نو جوانی اچ دیواں میں اللہ کسے 85 سال دے بڑھڑے اسماعیل باب ابراہیم نو اسماعیل دیواں تا میں اللہ کسے دا کوئی اختیار نہیں او دی ذات دا اختیار. اولاد دیونی اس بندیاں دے واسطے جو اولاد نہیں ساڑھے ذمہ رب ایک اور کم لے کہ جڑی اولاد رب دیوے نا اس دی تربیت کر کے انہوں ایک اچھا انسان بنا کے 14 دا غلام بنا کے اس نو معاشرے پیش کر دیو اے والدین دی ذمہ داری. جناب امیر فرمایا عقیل بھائی کوئی بہادر خاندان کوئی بہادر مستور میں پوچھتا میرا بادشاہ علی کیا اولاد دے بہادر ہون واسطے صرف حیدری خون کافی نہیں. ہائے 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 مہربانی مہربانی. حضرت امیر جواب دے رہے ہیں حیدری خون بھی ضروری ہے پر او بہادر ماں دی جھولی بھی ضروری ہے جڑی اس بچے نو لوریاں سنا سنا کے بہادر بنا. اچھا حضرت عقیل ایک شعبے دے بڑے بڑے عالم بھی آنے
مولا علی دے سکے بھائی، انہاں دا لقب بھائی نصابہ، جویں ہوندا ہے علامہ، علم ڈھیر ہوئے تو علامہ، ہون تے نہ ہی ہوئے تو بندے بانی جاندے، ہون تے بہوں سستا ہے کام، بغیر پڑھے ہی ماشاءاللہ نکے نکے بچے ہی علامہ، جس کو علم زیادہ ہوئے اس نو علامہ سڑیں دے، اور جیڑا شجر نسب دا علم جاندا ہوئے اس نو نصابہ سڑیں دے۔ حضرت عقیل علیہ السلام او ہستی ہے جیڑی پورے مکے دے شجر نسب جان دے۔ حضرت عقیل نو پتہ ہی بہادر کون ہے، بزدل کون ہے، مہمان نواز کون ہے، مہماناں نو خالی ٹورن والا کون ہے، تمام قبائل دا علم ابو طالب دا پتر جاندا ہے۔ تے جے ایک نعرے تے دل نے ایک اور گل تانوں سناواں، تاریخ آدھی ہے بڑے بڑے تریاں والے، وڈیاں وڈیاں پگاں والے گلی ٹردے آندے ہونا تے اگوں جناب عقیل آ ونجن، وہ گلی ولا ویندے ہیں، وہ راہ چھڑ دیندے ہیں، متا میرا حقیقت شجرہ نہ سنا چھڑ۔ آئے آئے ماشاءاللہ، میرا خیال کوئی نہ نعرے سناون دا پروگرام، میں تے کوشش کیتی آئی، چلو سارے عبادت کرے آئے ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ یا علی ایک خاندان ہے، خاندان کلابیہ، جڑا پورے عرب بہادری مشہور ہے۔ اس خاندان دی ایک مستور ہے جس دا نام ہے فاطمہ، جس دے بابا دا نام ہے حزام، جس دے نانا دا نام ہے عامر بن خالد۔ عامر بن خالد او بہادر انسان ہے عرب وچ، جنہاں دا ایک لقب ہے الائبۃ الاسنہ، نیزوں سے کھیلنے والا۔ اے سین دا نانا اتنا بڑا بہادر ہے۔ جناب عقیل آئے رشتہ طلب کرن واسطے، پریشان تو نہیں ہوئے بیٹھے، خاندان کلابیہ واللہ ہلچل مچ گئی، خوشی دی لہر دوڑ گئی کہ بنو ہاشم دا شہزادہ ساڑھے قبیلے تشریف لایا ہے۔ کلابیہ خاندان دے وڈے وڈے بزرگاں استقبال کیتا علی دے بھرا دا۔ تھوڑی دیر دے بعد مہمان نوازی کرن دے بعد پوچھیا سردار کیویں تشریف لایا ہو، کیویں زحمت فرمائی نے، کو حکم آئی تے سانو یاد کر لو، اس سردار خاندان آئی مکے دا۔ حضرت عقیل فرمایا کہ میں آیا ایک غرض نہ، میں تھوڑے خاندان جو ایک رشتہ طلب کرنا۔ کس دا رشتہ؟ جی فاطمہ بنت حزام دا۔ خود حزام کھڑا ہو گیا، ابو طالب دا پتر کس واسطے رشتہ منگن آئے ہو؟ ہون علی دا قصیدہ سکے بھرا پڑیا، ہائے ہائے، فرمایا حزام اس واسطے منگن آیا جڑا علم لدونی دا مالک ہے، جڑا ممبر سلونی دا وارث ہے، جڑا عالم لاہوت ہے، ناس ہاہوت ہے، یعنی طلب کرن آیا علی ابن ابی طالب۔ یا خوشی دی لہر دوڑ گئی کہ اس پاک خاندان دے وچ ساڈی مستور جا رہی ہے، فوراً ہاں کر دیتی، عقد ہویا، خود مولا علی علیہ السلام نے اپنا عقد آپ پڑھیا، اور باقاعدہ بارات آئی بنو کلابیہ۔ میری آقا زادی نو لے کے جدو پہنچے نا تطہیر علی حویلی دے بوئے تھے، خدا شاہد ہے حد مک گئی اس بی بی دی وفا دی۔ سامنے میرے مولا حسن مولا حسین، اندر میری شہزادیاں، تے جس ویلے پہنچی ہے نا بی بی ام البنین یعنی فاطمہ کلابیہ دروازہ تطہیر تے، پوری تاریخ دی ذمہ داری نہ لاکھ رہا، قدم نس رکھیا، سب تو پہلے پیشانی ٹیکی، اور حسنین کریمین سیدین سبتین سکلین آ کے نا اپنی اماں دے دو میں ہاتھ پکڑ لے، اماں جی آؤ توڑا گھر ہے، تسی قدم رکھو۔ جی میں بسم اللہ سے، جی جی قبلہ سے میری نوکری، میں 1000 دفعہ دورا، اتنی وفادار بی بی اور اس پاک گھر دی اتنی حبدار بی بی کہ دہلیز تطہیر تے پہنچ کے پہلے اندر قدم نہیں رکھیا، اپنی پیشانی ٹیکی ہے، اور جنت دیا سرداراں آ کے نا دو میں بائیں پکڑ لی، اما اٹھو توڑا گھر ہے، ایتھے جملہ آکھے جڑا قبرن تائیں اس بی بی دا میری قوم یاد رکھے گی،
آکھیا حسنین میں نے اپنی ماں نہ سمجھے آئے، میری جرت ہے میں زہرا دی برابری کرا؟ فرمایا میں آ گئیاں پر اس گھر تواڈی ماں بن کے نہیں آئی، تواڈی کنیز بن کے اس بڑی وفا کیتی اس حسن اور حسین نال۔ خدا شاہد ہے پھر اللہ نے اس بی بی دیاں وفاواں دا صدقہ ایسا پتر عطا کیتا جڑا جہان وچ وفا دی پہچان بن گیا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ان چاکھاں اگر کائنات وچ کوئی ملکہ وفا ہے تو ام البنین ہے، کوئی شہن شاہ وفا ہے تو حضرت عباس۔ ایک صلوات پڑھو نا آل محمد دی عظمت تے باوجود۔ ہن وقت مغرب تائیں تھوڑا ہے، ونڈ کے تھوڑا جے پڑھنا۔ خدا نے اس بی بی نو 4 پتر دیتے تے 4 پتر بی بی کربلا قربان کر۔ اے کنیت ہے نا ام البنین۔ ام البنین عربی وچ انہوں آدن جڑی 4 پتراں دی ماں ہو۔ خدا دی قسم کربلا دے واقعہ تو بعد جنت البقیع وچ ونج باندھی ہے، حضرت بطول دی قبر دے نال باندھی ہے، 4 لکیراں ماریا اور ایک ایک دا وین کر کے روے ہاں ود ہاتھ نال لکیراں مٹا چھوڑیا، رو رو کے آکھیا تانوں روون واسطے تے میں ہاں، اللہ جانے میرے حسین نو روون واسطے کون؟ اجرکم علی اللہ۔ شالا دنیا دا غم نہ ویکھو، آپ آدیا یو مدینے دے لوگوں آج دے بعد میں نے ام البنین نہ کیا ہے۔ ام البنین تا 4 پتران دی ماں ہوندی ہے، میرے 4 قربان ہو۔ آؤ تھوڑا جے سین دی تن وفا سناوا۔ آل محمد دا اجڑے ہویا قافلہ شام نبھا کے اپنے نانے دے شہر دے بارو پہنچیا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ مسافر وطن دے نیڑے پہنچے نا، تسی آپ تجربہ کیتا ہو سی، زواری تے جاؤ، لمبے سفر تے جاؤ تے 10-15 دہاڑیاں بعد جلے ولدے ہو نا، اپنے شہر دے مکان دس دن بندے دے دکھ مک ویندے، خوش ہوندہ ہے میرا گھر آ گیا، میری دھیاں حسین، میرے پتر حسین۔ اے واحد مسافر ہے علی مولا دی دھی، جلے سجاد فرمایا نا ہاذا مدینہ تو جدنا، پھپھی آؤ مدینہ آ گئی۔ خدا دی قسم خوش نہیں ہوئی، بی بی دیاں ڈھائیں نکل گئیاں، رو کے آدھی سجاد میں کیڑے بھرا دے بوئے تھے ویسا۔ سبحان اللہ، اجرکم علی اللہ، میرے تو سارے کربلا مارے گئے۔ اللہ اکبر۔ پہنچی مدینے دے باہر، سجاد تھائیں خیمہ لوا، میں پردے دار بہنیاں تے بشیر نواق پہلے اطلاع دے وے، میں پھر شہر جو داخل ہو سا، چونکہ انہیں لگی ونجانا جڑے جیندے ودے نو بھی مک ویسے۔ ایتھے کہ یاد آیا جملہ میر انیس رحمت اللہ علیہ دے سامنے رسول اللہ دا روزہ نظر آیا سے، دو میں بائیں چودھائیاں سے آدھی نانا مجھے ملو میں تیرا حسین ہوں۔ ہائے 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 اکھی تھک بائیاں ہائے چکرے آئے، سین دے نام دی جو مجلس ہے، نانا مجھے ملو میں تیرا حسین ہوں، نواسی تھی جو آپ کی وہ زندہ میں مر گئی۔ واہ بھائی واہ، نانا اٹھی زینب تو مر گئی ہے، یہ حسین مل لڑائے۔ نانا رسیاں تو اتر گئیں مٹتے نہیں نشان، نانا تیرے حسین کی پوری اتر گئی۔ واہ بھائی واہ، 11 بیبیاں خیمج بیٹھیاں، میری وڈی آقا زادی اکھا نل پڑے ہیں، کھجور دا درخت بابا جی سین پاک نو نظر آیا، اس دے نال ونج کے پیشانی لا کے بہ رہی۔ سید جتنے بیٹھے ہو میں نے معاف کرے آئے، یہ روایت جاڑا صاحب پڑھی ہے، ایک سید کو کھڑا ہو گیا قبلہ کیوں جی روایت پڑھی نے، تھکے ہوئے مسافر تک کنڈ دی ٹیک لا بالا، ہائے ہائے تساں فرمایا علی دی تھی پیشانی لا بیٹھی، قبلہ فرمایا نا آپ رو نہ میں نہ روا، کنڈ دی ٹیک ہو لے دے جدی کنڈ سلامت ہو۔ واہ بھائی واہ، اے تو وہ مظلوم ہے جنہوں بھرا دیا قاتلہ شام تک مارے۔ مرحبا مرحبا، اجرکم علی اللہ،
شال دنیا دے قے غم میں چلا رو مزدو بین کر زندگیوں نے بھائی مولا تاری زبان اج مزید اثر دے اللہ اکبر بشیر جی مولا تیرا بابا جزلم شاعرہ تو بھی کوئی شاعری کر لی نہیں میں شاید جملہ نہ پڑھا میں اپنے آپ نال خیانت کر سکتا جلے بیٹھی ہیں نا یاراں بیبیاں خیمے تے ایک بیٹھی آئی کھجور دے درخت نال پیش آ گئی میں نو کلمے دی قسم ہے جھوٹے تے خدا دی لعنت ہے علی دا سکا پتر محمد حنفیہ جلے انہاں بیبیاں نو ملن آیا نا اینج متھے تے ہاتھ آ گیا جتھے میری سین بیٹھی آئی سجاد تو پوچھ دے من حاضر العجوزہ سجاد ضعیفہ کون لے آئے رو کے بیمار آدھے ہومیں شام دے بازار چاچائے ضعیفہ نو میری پھپھی زینب والا مرحبا مرحبا کدائی نہ روو اللہ نسلائیں آباد رکھنے بشیر جی مولا تیرا بابا شاعری کردائی تم بھی شاعری کردائیں ہاں مولا کچھ تک کرداں اے مرسی ہے اے دکھ بھرے اشعار اے آل محمد نو بڑے چنگے لگ دیا ہیں آپ فرمایا نے بشیر کوئی ہو جائے مرسیہ لکھ اور مدینے دیاں گلیاں جو پڑھ مدینے دے وسطیاں نو پتہ لگے جو دھیاں علی دیاں اجڑ کے والا بقیدہ مرسیہ پڑھیا اس میں سنائی نہ تو سیاہ علم بشیر گریبان چاک کیتا مدینے دی خاک چاک کے سیرج پائیس سب تو پہلے بنو ہاشم دی گلیے چاہے اتھے اعلان کیتا یا اہل یسریب لا مقام لکم مدینے آلیاں ہون مدینہ وسن دے قابل نہیں رہ گئے قد قتل الحسین بے کربلا حسین کربلا ماریا گیا کلا حسین نہیں ماریا جڑیاں شام گئی ہیں وہ اجڑ کے وال آئی اعلان کرن دی دیر آئی کوئی مدینے دا گھر نہیں جتھو عورتاں مرد بچے روندے ہوئے باہر نہیں آئے سب تو پہلے جوان آگن اعلان کرنا لا اکبر والے آئے یا کوئی نہ بشیرہ دا قد کو تلا اکبر تمہارے آگی ہے وقت بچے پوچھ دیا نا انہوں محمد واللہ نادا قد کو تلا اوہوی مارے گئے جڑے سید و رنج نہ ہوئے آئے اس ویلے قیامت بنی ہے جلے نکیاں نکیاں بچیاں دا حلقہ بن گئی آدھیاں چاچا سکینہ واللہ واہ بھائی واہ اجرکم اللہ آدھا شام جر رہ گئی جڑا میں سناونا چاہتا ہے ابن اعظم مولا توجہ کرے آئے اعلان کریں دا کھڑا بشیر دا دامن کہیں چھکیا موڑ کے ڈٹھے تا چھوٹا جیا بچے جدیاں والا خاک بشیر سمجھے کوئی مدینے دا سوالی ہے ایک درہم کٹھن لگ گئے بچہ پچھا ہٹائے آدھے چاچا میں منگانا لا نہیں میں عباس دا پترا ہائے 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 سنے آئے وفا غازی دی ماں دی آدھے میں غازی دا پترا یا مہربانی کر ایک واری ساڑھے دروازے تے آؤ آدھے بچہ کیوں آدھے میری دادی سڑیں دی ہے جدان دا کیا حسین مری گیا ہے او دروازے تے رو دی مرحبا 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 ٹائم نہیں رہا میں ہی کو وین کرنے بھائی نو ممبر دیوا اگے اگے غازی دا پترے پچھے بشیر ہے جیلے دروازہ قریب ہے بچہ اندر ہے بشیر رک گئی ہے ڈاڑی مسلح چھوڑ او آیا کھڑی پردے دے اندروں غازی دی ماں آئیے آدھیے او عبد خدا آدھا جو ودائیں حسین مری گیا ہے میں نو دسیاں اتھے کوئی عباس ویہا آئے ہائے امیر نہ بنی آدھے بی بی میرے مولا دا چھوٹا بھیرا آئی رو کے آدھی جدہ حسین مریندہ رہی ہے غازی کتھے ہا آدھے بی بی ہوتا پہلے ماریا گیا آدھی کتنے ہن مارنا لے آدھے شام دیا فوجا آدھی توہین نہ کر میرا غازی نہیں مریندہ آدھے تیرے پتر دے بازو کٹے گئے
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ نئی مرینہ پر بازو قلم ہو گئے مینو مجلس دی قسم دیوار تے متھا لگ گئے بکی ادر منہ کر کے آدیا یا زہرا ناراض نہ ہوئے بازو ہوئے نا زینب دی چادر اجرکم اللہ اجرکم اللہ بشیرہ دے بی بی اکبر دا نو پوچھیا قاسم دا نو پوچھیا غازی دا پوچھیا جو تیرا پتر آئی آدھی ہے نہیں عبد خدا اس تو نہیں پوچھیا جو میرا پتر آئی ایک اور وجہ تو پوچھیا ہے آدھے میں نال حسین دے بھیجیا آئی عباس تو قسم چوا کے آدھی لٹے کوئی نہ چادر اللہ لعنت اللہ علی قوم